بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَيَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم دوستو اور بھائیو، اللہ تعالیٰ کا یہ محض فضل اور احسان ہے کہ ہم مسلمان کہلاتے ہیں، مومن کہلاتے ہیں، لیکن ہمیشہ کسی چیز کا دعویٰ کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس دعوے کے ثبوت چاہیے ہوتے ہیں، اس کے دلائل چاہیے ہوتے ہیں، اس کے پروف چاہیے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی کسی عورت کی طرف اشارہ کرے اور کہے کہ یہ میری بیوی ہے، تو اس سے پروف مانگا جائے گا، نکاح نامہ مانگا جائے گا۔ کسی بچے کے بارے میں دعویٰ کرے یہ میرا بیٹا ہے، تو اس کے کہنے سے وہ اس کا بیٹا نہیں بن جائے گا جب تک کہ وہ اس کے پروف پیش نہ کرے، اس کے دلائل نہ دے اور اس کو دلائل کے ذریعے سے ثابت نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کی پہلی آیتوں میں اسی بات کو فرمایا ہے، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ اے دنیا بھر کے لوگوں، اے دنیا بھر کے مسلمانوں، کیا تم اپنے آپ کو مسلمان کہلا کر چھوٹ جاؤ گے؟ صرف اپنے آپ کو مسلمان کہلانے سے، اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے سے، اپنے آپ کو مسلمان لکھوانے سے، کہلوانے سے چھوٹ جاؤ گے؟ ہرگز نہیں۔ مسلمان کہلوانے سے نہیں چھوٹو گے، مسلمان لکھوانے سے نہیں چھوٹ جاؤ گے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے نہیں چھوٹ جاؤ گے، بلکہ اس کے لیے تو بڑے امتحان دینے پڑتے ہیں، اس کے لیے تو بڑی امتحان گاہوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ پہلے بھی ہم نے کبھی کسی سے اس کے دعوے سے ایمان قبول نہیں کیا، تو تم سے کیسے کر لیں گے؟ پہلے بھی ہم نے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کو جھنجھوڑا، ان کو آزمایا، ان کو ٹٹولا، ان کو پرکھا، اس کے بعد پھر ہم نے ان کے ایمان کو قبول کیا۔ ہر دکاندار، آپ جب دکاندار کے پاس بڑا نوٹ لے کے جائیں گے نا، 5000 کا نوٹ لے کے جائیں گے،
5,000 کا نوٹ لے کے جائیں گے تو وہ سودا سامان بھی دے گا، لیکن ایک دفعہ وہ یوں 5,000 کے نوٹ کو اٹھا کے چیک کرے گا، اس کو ذرا کھڑکھڑائے گا اور دیکھے گا کہ یہ سچا بھی ہے کہ نہیں، کھرا بھی ہے کہ نہیں، کہیں جعلی تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم کہتے ہو کہ میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، تو تمہارے مومن مسلمان کہنے سے تم مومن مسلمان نہیں بن جاؤ گے جب تک کہ ہم تمہیں پرکھیں نہیں، اور جب تک ہم تمہیں چیک نہ کریں تب تک تم ہمارے دفتر میں مسلمان شمار نہیں ہوتے۔ یعنی مسلمان ہونے کے لیے، مومن بننے کے لیے، اللہ کے ہاں مومن شمار ہونے کے لیے امتحان گاہ سے گزرنا ضروری ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ کہتا ہے میں فلاں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، بھائی کارڈ دکھاؤ۔ جب ہم پڑھتے تھے تو اس وقت بسوں میں اسٹوڈنٹس کے لیے کنسیشن ہوتا تھا، ان سے آدھا کرایہ لیتے تھے، آدھا کرایہ، پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں، آدھا کرایہ لیتے تھے، اسٹوڈنٹ کا کرایہ آدھا۔ جب وہ کہتا تھا نا ایک نوجوان لڑکا بھائی وہ آدھا کرایہ دیتا تو فوراً کنڈکٹر اس سے پوچھتا تھا کارڈ دکھاؤ، اگر کارڈ ہے تو پھر یہ اسٹوڈنٹ ہے، کارڈ نہیں ہے تو یہ اسٹوڈنٹ نہیں ہے۔ پھر ہم مدرسے میں داخل ہوئے تو مدرسے میں داخل ہونے کے بعد پھر یہ ریلوے اسٹیشن والے کارڈ مانگتے تھے، آدھا کرایہ دینے کے لیے کارڈ مانگتے تھے، تو کارڈ دکھائے بغیر وہ کسی کو اسٹوڈنٹ تسلیم نہیں کرتے تھے، حالانکہ وہ اسٹوڈنٹ ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہارے ایمان کو قبول نہیں کروں گا، پہلے تمہیں چیک کروں گا کہ تم سچے بھی ہو یا اوپر سے کہہ رہے ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کو چیک کیا، مختلف آزمائشوں سے ان کو گزارا، مختلف آزمائشوں سے ان کو گزارا، مختلف آزمائشوں سے ان کو گزارا۔ جب ان آزمائشوں سے گزر گئے تو اب اللہ نے کہا اولئک هم الصادقون، اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المتقون، یہ بڑے پکے ایمان والے ہیں، ہم نے ان کو چیک کر لیا ہے۔ آج عمومی طور پر ایمان کا دعویٰ تو ہے، اسلام کا دعویٰ تو ہے، لیکن ایمان جس درجے کا ہونا چاہیے اس درجے سے ہمیں محرومی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایمان والوں کو آزماتے ہیں، ایمان والوں کو چیک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کہیں دنیا کے لالچ میں آ کر، کہیں عہدے کے لالچ میں آ کر، کہیں شہوت کے زور میں آ کر، شیطان اور نفس کے زور میں آ کر مجھے چھوڑ تو نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ یہ چیک کرتا ہے۔ یہ جو آج کل فحاشی کا، عریانی کا اور بے حیائی کا ایک طوفان چل رہا ہے، ایک آندھی چل رہی ہے، ایک سیلاب آیا ہوا ہے، یہ بھی ایک آزمائش ہے آج کی امت مسلمہ کے لیے۔ یہ بھی ایک آزمائش ہے کہ دیکھوں اس فحاشی کے سیلاب میں بہہ تو نہیں جاتے، دیکھوں اس عریانی کے سیلاب میں بہہ تو نہیں جاتے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ آزماتا ضرور ہے، لیکن اس کے آزمانے کے طریقے مختلف ہیں۔ حضرات صحابہ کو کسی اور طریقے سے آزمایا، حضرات تابعین کو کسی اور طریقے سے آزمایا، اس کے بعد والوں کو کسی اور طریقے سے آزمایا۔ آج کے دور کے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ موبائل کے ذریعے سے آزما رہا ہے، فحاشی کے ذریعے آزما رہا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے آزما رہا ہے، عریانی کے ذریعے آزما رہا ہے۔ ساری دنیا کی کافر عورتیں ننگی ہو کر امت مسلمہ کے ایمان کو آزما رہی ہیں کہ کتنا ان میں ایمان ہے، آیا یہ اس فحاشی اور عریانی کے لٹو تو نہیں ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایمان پر جمانے کے لیے اور امتحان میں ان کو
پاس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایسے لوگوں کے واقعات بیان فرمائے ہیں کہ جن لوگوں سے اللہ نے امتحان لیے اور وہ امتحان میں پاس ہو گئے۔ جن لوگوں کا اللہ نے امتحان لیا ان میں ایک ہستی، ایک شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم کو بھی ہم چیک کرتے رہے، ابراہیم کو بھی ہم جھنجھوڑتے رہے، ابراہیم کو بھی ہم امتحانوں آزمائشوں سے گزارتے رہے، اور ایسی ایسی آزمائشیں کہ ہم اور آپ تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ساری قوم مخالف ہو گئی، حضرت ابراہیم نے برداشت کر لیا، حق کا راستہ نہیں چھوڑا۔ ساری قوم مخالف، ایک فرد واحد بھی ان کے حق میں نہیں ہے، ساری قوم مخالف، یہاں تک کہ باپ بھی مخالف، یہاں تک کہ ماں بھی مخالف، سارا خاندان مخالف ہو گیا، ساری قوم مخالف ہو گئی، سارا علاقہ مخالف ہو گیا، لیکن حضرت ابراہیم نے جم کے دکھایا کہ ساری دنیا بھی مخالفت میں کھڑی ہو جائے، حق راستے کو نہیں چھوڑنا۔ پھر جب جم کے کھڑے ہوئے تو آزمائش آ گئی۔ آزمائش کیا آئی کہ نمرود نے ان کو جلانے کا حکم دیا۔ اب جلانے کے حکم کے بعد تو حضرت ابراہیم کو ڈگمگانا چاہیے، حضرت ابراہیم کو کمزور پڑ جانا چاہیے، حضرت ابراہیم کو گھبرا جانا چاہیے کہ گوشت پوست کے بنے ہوئے انسان کو جب آگ میں ڈالا جائے گا تو کیا حشر ہوگا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جلنے کے لیے تو تیار ہوئے، لیکن حق راستے سے ہٹنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ یہ حضرت ابراہیم کی استقامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ قرآن میں سنایا ہے۔ پھر اپنی اہلیہ کو لے کر، اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر بستی کو چھوڑ کر، اپنے ماں باپ کو الوداع کر کے، اپنی قوم خاندان کو الوداع کر کے اپنے وطن ہی کو چھوڑ کے چل دیے۔ وطن کی قربانی، خاندان کی قربانی، علاقے کی قربانی، رشتہ داروں دوستوں یاروں کی قربانی، ساری قربانیاں دے کر، جان کی بھی قربانی دے کر وہاں سے چل دیے۔ اور راستے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ سے شادی کروا دی۔ لمبا واقعہ ہے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں اس کو تفصیل سے لکھا ہے۔ حضرت حاجرہ سے شادی ہو گئی۔ اللہ کی شان، پچھلی اہلیہ حضرت سارہ سے تو اولاد نہیں تھی، حضرت حاجرہ سے اولاد ہو گئی، اور حضرت حاجرہ سے جو بیٹا ہوا اس بیٹے کا نام حضرت اسماعیل رکھا۔ ابھی حضرت اسماعیل دودھ پی رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ اپنی بیوی کو بھی لیں، اپنے بیٹے کو بھی لیں، اور ان کو رہتے تھے فلسطین میں، اور فلسطین دنیا کا خوبصورت ترین علاقہ ہے، سرسبز و شاداب، ہرے بھرے پہاڑ، ٹھنڈا موسم اور ایسا خوبصورت علاقہ، وہاں سے اٹھاؤ اور چلتے رہو جہاں حضرت جبریل کہیں وہاں اپنی بیوی کو بھی چھوڑاؤ، اپنے بچے کو بھی چھوڑاؤ۔ چنانچہ حضرت حاجرہ کو اٹھایا اور حضرت اسماعیل کو اٹھایا، اور چلتے چلتے جہاں آج مکہ آباد ہے، اس زمانے میں نہ وہاں کوئی گھر تھا، نہ کوئی وہاں شہر تھا، نہ کوئی وہاں آبادی تھی، نہ کوئی وہاں سایہ تھا، نہ کوئی وہاں درخت تھا، کالے پہاڑ اور پانی کا بھی نام و نشان نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا یہاں اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دو، دودھ پیتے بچے کو بھی چھوڑ دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اللہ میاں تھوڑا سا آگے چل کر کوئی آبادی دیکھ لیتے ہیں وہاں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ چونکہ چیک کر رہے تھے، آزما رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں پورے اترے اور بیوی کو بھی چھوڑ آئے اور بچے کو بھی چھوڑ آئے۔ 6 برس یا 5 برس کا جب بیٹا حضرت اسماعیل کچھ بڑا ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا اب تم جاؤ بیوی کو بھی دیکھ آؤ
بیٹے کو بھی دیکھاؤ، لیکن ایسے ہی واپس نہ آ جانا، بلکہ وہ بچہ جو تمہیں بہت یاد آتا ہے اس کے گلے پہ چھری بھی پھیر کے آ جاؤ۔ حضرت ابراہیم نے اس پہ بھی اف تک نہیں کہا، بلکہ آئے، بیوی کو کہا بچے کو تیار کرو، میں نے اس کو دوست سے ملوانا ہے۔ چنانچہ بیوی نے بچے کو تیار کر لیا۔ اب بچہ بڑا خوش اپنے باپ کی انگلی میں انگلی ڈالے گھومنے جا رہا ہے، دوست سے ملنے جا رہا ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے کبھی باپ کی اتنی رفاقت بچے کو نصیب ہی نہیں ہوئی تھی۔ بچے نے تنہائی کی زندگی گزاری تھی، اکیلی ماں کی گود میں زندگی گزاری تھی۔ آج جب اسے باپ کا سایہ ملا اور باپ کا کندھا اور باپ کا پیار ملا تو آج بچہ بڑا خوش تھا، لیکن جب چند قدم آگے چل کر ایسی تنہائی اور ایسی گھاٹی میں پہنچے جہاں اور کوئی سننے دیکھنے والا نہیں تھا تو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو بٹھایا اور فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میرے بچے تجھے ایک بات بتاؤں، بات یہ ہے کہ میں ہوں اللہ کا نبی، مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے کہ تجھے ذبح کر دوں، تیرا کیا خیال ہے، کر لوں نہ کروں، کروں کہ نہ کروں؟ تو بیٹے نے بھی ٹھک سے کہا ابو اس میں تاخیر نہ کریں، جب اللہ کا حکم ہے اس میں تاخیر اچھی نہیں ہے، آپ فوراً مجھے ذبح کریں، آپ دیکھنا آپ کا بیٹا اف تک نہیں کرے گا۔ یہ ساری آزمائشیں تھیں جہاں سے حضرت ابراہیم کو گزارا جا رہا تھا۔ ان آزمائشوں سے گزرنے کے بعد اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم تو سارے امتحانوں میں پاس ہو گیا ہے، لہذا اب ہم تجھے سارے عالم کا امام بنائیں گے۔ میرے دوستو، یہ ساری انسان ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لیا اب جنتی ہو گئے، ایمان لے آئے اب جنتی ہو گئے، اپنے آپ کو مومن کہا جنتی ہو گئے، لیکن صرف اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہنے سے انسان جنتی نہیں بنتا، بلکہ آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ جب انسان اپنی چاہتوں کو قربان کرتا ہے، اپنی چاہتوں پہ چھریاں پھیرتا ہے، اپنے نفس کو پامال کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچاتا ہے، تو پھر کہیں جا کر اللہ کے ہاں وہ مومن بنتا ہے۔ اس وقت ہم جس دور میں چل رہے ہیں ہر طرف آزمائشیں ہی آزمائشیں، فتنے ہی فتنے، فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں، فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں۔ ایک نوجوان کے لیے اپنے دامن کو پاک رکھنا، اپنی نگاہوں کو پاک رکھنا، اپنی شرمگاہ کو پاک رکھنا، اپنے آپ کو برائی سے بچانا، عفیف بن کر رہنا، پاک دامن بن کر رہنا ایک بہت بڑی آزمائش بن چکا ہے۔ لیکن آج کے دور میں جس نے اپنے دامن کو بچا لیا، اپنی نگاہ کو بچا لیا، اپنے آپ کو بچا لیا، اپنی شرمگاہ کو بچا لیا، واقعی آج وہ اللہ کے ہاں مومن کہلائے گا اور ایمان والا کہلانے کے لائق ہوگا۔ تو یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ یہ جو لوگ دفتروں میں کام کرتے ہیں، چھوٹے ملازمین ہیں، ان کے اوپر بڑے بڑے افسر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے کہ اکثر بڑے افسر کہتے ہیں بھائی ساتھ چلنا ہے تو کھاؤ بھی اور کھلاؤ بھی، اگر کھانا کھلانا نہیں ہے تو پھر کوئی اور راستہ اختیار کرو، ورنہ اتنا تجھے تنگ کریں گے کہ تیرا جینا دشوار کر دیں گے۔ اب ایک چھوٹے سے ملازم کے لیے ایک دفتر میں کام کرنا اتنا مشکل ہو گیا ہے، اتنی بڑی آزمائش بن گیا ہے کہ چل ہی نہیں پاتا۔ ایک عام سے انسان کے لیے جھوٹ کے بغیر کاروبار کرنا، دھوکے کے بغیر کاروبار کرنا، یہ ایک بہت بڑی آزمائش بن گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان آزمائشوں سے گزر جاؤ گے تو میری نظر میں مومن بنو گے۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ایسے لگ رہا ہے یہ آیت اتری ہی آج کے بارے میں۔ اللہ فرماتے ہیں کیا یہ صرف یہ کہنے سے کہ مسلمان ہوں، صرف یہ کہنے سے کہ ایمان والا ہوں، صرف یہ کہ میرا مذہب اسلام ہے، یہ کہنے سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی اور ہم تمہیں آزمائیں گے؟ نہیں، ہم قدم قدم پہ تمہیں آزمائیں گے کہ تم ایمان والا ہونے کا ثبوت دیتے ہو یا تم نافرمان ہونے کا ثبوت دیتے ہو۔
اس لیے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو ہر وقت اس بات کی فکر رہنی چاہیے کہ ہر آزمائش میں پاس ہو جاؤں، ہر آزمائش میں کامیاب ہو جاؤں، اللہ کی کوئی نافرمانی کا مجھ سے ارتکاب نہ ہو۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، دو باتیں ہیں جن کی آپ سے درخواست ہے۔ ایک تو ہمارے نبی کا ارشاد ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا، جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا، 8 دن تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا، 8 دن تک۔ پھر آگے فرماتے ہیں، اگر ان 8 دنوں میں دجال کا فتنہ بھی ظاہر ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے کو اس سے بھی بچائیں گے۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ موجودہ فتنوں سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، موجودہ فتنوں سے گرفتار نہ ہوں، سوشل میڈیا کے فتنے سے بچیں، فحاشی کے فتنے سے بچیں، اور عریانی کے فتنے سے بچیں، کرپشن کے فتنے سے بچیں، بددیانتی کے فتنے سے بچیں، اور دجال کے فتنے سے بچیں، اور عشق مجازی کے فتنے سے بچیں۔ یہ بھی ایک عام فتنہ ہے۔ کوئی لڑکے کی محبت میں گرفتار ہے، کوئی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہے، کوئی عورت مرد کی محبت میں گرفتار ہے، کوئی مرد عورت کی محبت میں گرفتار ہے۔ عام وبا یہ چل پڑی ہے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ ہر فتنے سے اس کی حفاظت ہو تو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لیا کرے۔ ہمارے نبی نے گارنٹی دی ہے کہ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے والا 8 دن تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور یہاں تک فرمایا، اگر ان 8 دنوں میں دجال بھی ظاہر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس سورہ کہف پڑھنے والے کو دجال کے فتنے سے بھی بچائیں گے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے فتنے ہیں نا، جو آج کل میرے اور آپ کے زمانے میں چل رہے ہیں، فحاشی، عریانی، سوشل میڈیا، ننگی فلمیں، ننگی تصویریں، کرپشن، جھوٹ، بددیانتی، دھوکہ، اور ایسے ایمان کے ڈاکو جو اسکالر بنے ہوئے ہیں اور وہ لوگوں کے ایمان پہ ڈاکے ڈال رہے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو بڑا علامہ ظاہر کر رہے ہیں۔ یہ سب فتنے ہیں۔ ان سارے فتنوں سے بچنے کا آسان علاج یہ ہے کہ ہم ہر جمعے کو سورہ کہف پابندی سے پڑھا کریں، خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو کہیں، اپنی عورتوں کو کہیں، اپنے گھر میں اس کا ماحول بنائیں کہ ہر جمعے کے دن سارا گھر، مرد، عورتیں، چھوٹے بڑے، سب کے سب سورہ کہف پڑھا کریں۔ اہتمام فرمائیں گے انشاءاللہ۔ 15 منٹ لگیں گے زیادہ سے زیادہ سورہ کہف پڑھنے میں، لیکن اللہ کے نبی کی گارنٹی ہے کہ تمہارا ایمان بچ جائے گا، کسی فتنے میں تم مبتلا نہیں ہوگے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا، جو آدمی جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد 80 دفعہ یہ درود شریف پڑھے گا، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، 80 دفعہ جو آدمی جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد یہ درود پڑھے گا، ہمارے نبی کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ اس کے 80 برس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، 80 سال کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اس کا بھی ہر مسجد میں، ہر گھر میں اہتمام ہونا چاہیے۔ اپنی ماؤں کو بتائیں، اپنی بیویوں کو بتائیں، اپنی بہنوں کو بتائیں، اپنے بچوں کو یہ درود یاد کرائیں، اپنے بوڑھوں کو یہ درود یاد کرائیں۔ ہر ایک اس کا اہتمام کرے، ہر مسجد میں اس کا اہتمام ہو۔ ہر مسجد کا امام عصر کی نماز کا سلام پھیرتے ہی سارے مجمع سے کہے، بھائی عصر کی نماز کے بعد ہمارے نبی کا ارشاد ہے جو یہ درود 80 دفعہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرمائیں گے۔ یہ دیوار پہ درود لگا ہوا ہے، آپ دیکھ کے پڑھ لیں۔ ہر مسجد کا امام اپنی مسجد کی دیواروں پہ یہ درود لگائے اور پھر مقتدیوں سے کہے کہ یہ درود لگا ہوا ہے، آپ یہ 80 دفعہ پڑھ لیں۔
ان دو باتوں کا ہم اور آپ اہتمام کریں. سورہ کہف میں کبھی ناغہ نہ کریں. سورہ کہف خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، سب کو پڑھائیں. اور اس وقت ساری دنیا میں جتنے فتنے آئے ہوئے ہیں، یہ سارے فتنے دجال کی تیاری ہے. دیکھیں، جب کسی زمین میں کاشتکاری کرنی ہو تو ایک دم سے جا کے اس میں بیج نہیں ڈالتے، بلکہ پہلے اس کو تیار کیا جاتا ہے، ہل چلایا جاتا ہے، اس کی جھاڑیاں کاٹی جاتی ہیں، اس میں اگر پہلے سے کچھ لگا ہوا ہو وہ نکالا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ہل چلایا جاتا ہے. جب وہ اس کاشتکاری کے قابل ہو جاتی ہے پھر جا کے اس میں بیج ڈالا جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے میں آج سے 10 15 20 برس پہلے سوچتا تھا، دجال، بزرگوں سے سنتے تھے کہ دجال کا زمانہ قریب ہے، تو میں سوچتا تھا دجال ان لوگوں کو کیسے مرتد کرے گا. ماشاءاللہ یہ نمازی ہیں اور یہ اذان سن کے اذان کا جواب دیتے ہیں، اور یہ اسکولوں میں بھی اسلامیات پڑھائی جاتی ہے، کالجوں میں بھی اسلامیات پڑھائی جاتی ہے، اور اس میں بھی عربی کی کلاس ہوتی ہے، اور یہ مدرسوں والے تو سارا ہی دن قرآن حدیث پڑھتے رہتے ہیں. تو ایسے مسلمانوں کو دجال کیسے مرتد کرے گا؟ لیکن جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے اور سوشل میڈیا پہ ایمان کے ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اللہ کی ذات کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کی ذات کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں، اور آخرت کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں، تو اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں دجال آ کے واقعی لوگوں کو مرتد کرے گا. اس لیے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے آج اس کا راستہ ہموار کیا جا رہا ہے، اس کے لیے زمین کو تیار کیا جا رہا ہے. جب زمین تیار ہو جائے گی اور یہ نوجوان ساری رات فیس بک دیکھ کر اور ساری رات یوٹیوب دیکھ کر اور یہ ننگی فلمیں دیکھ کر اور یہ جھوٹے اسکالروں کے لیکچر سن کے جب اپنے اندر کی شمع بجھا بیٹھیں گے تو دجال آئے گا اور آ کے اپنا کام کرے گا. اس لیے نوجوان تو خصوصاً سوشل میڈیا سے پرہیز کریں. یہ مت کہیں کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. نہیں، آج سے پہلے بھی تو دنیا چل رہی تھی، آج سے پہلے بھی تو زندگی گزر رہی تھی، تو آج یہ چیزیں اتنی ضروری کیوں ہو گئی ہیں؟ اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایک تو تبلیغ کی محنت کے ساتھ اپنا جوڑ رکھیں، اپنا تعلق رکھیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان بچ جائے اور آپ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہوں تو اپنا تعلق تبلیغ کی محنت کے ساتھ ضرور رکھیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر سال 4 مہینے لگائیں، 7 مہینے اور سال لگائیں. اپنا تعلق رکھیں، چاہے مہینے کے 3 دن ہی لگائیں، چاہے جمعرات کو تبلیغی مرکز ہی میں چلے جایا کریں، چاہے اپنے محلے کے گشت میں شرکت کر لیا کریں. کسی نہ کسی درجے میں تبلیغ کے کام کے ساتھ آپ جڑیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کی حفاظت کرے گا. اور دوسری بات یہ کہ جتنے اہل حق علماء ہیں، اہل سنت، اہل حق علماء جتنے بھی ہیں ان سے اپنا تعلق رکھیں. اس طرح تعلق رکھیں کہ اپنی زندگی کا ہر کام ان سے پوچھ کے کریں. دیکھیں، آپ ہر ڈاکٹری کے دعوے دار سے علاج نہیں کراتے، بلکہ آپ اس سے علاج کراتے ہیں جس کے پاس واقعی MBBS کی ڈگری بھی ہوتی ہے. جس کے پاس MBBS کی ڈگری نہیں ہے آپ کبھی اس سے علاج نہیں کراتے، بلکہ اگر وہ کلینک کھول کے بیٹھ جائے گا تو پولیس کی موبائل آئے گی اور اس کو پکڑ کے موبائل میں ڈال کے لے جائے گی اور چالان کر دے گی، کیس کر دے گی. اسی طرح ہر اسکالر کا لیکچر نہیں سننا، ہر اس کا لیکچر نہیں سننا جو اپنے آپ کو عالم کہتا ہو، جو عالم ہونے کا دعوے دار ہو. آپ دیکھیں گے کہ سوشل میڈیا پہ بہت سارے پگڑیاں پہنے ہوئے، جبہ کبا پہنے ہوئے، اپنے چاروں طرف حدیث کی کتابیں سجائے ہوئے، اپنے علم کے گھمنڈ سے، اپنے علم کے غرور میں ڈوبے ہوئے بہت سے اسکالر آپ کو ملیں گے جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہوں گے اور
پتہ نہیں آپ کو کیا کیا گائیڈ کرتے رہیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے آپ صرف ان اہل حق علماء سے تعلق رکھیں جن کے پاس ڈگری بھی ہے، جن کے پاس سند بھی ہے۔ سند ہی نہیں ہے، بے سند تو کسی لائن کے کسی آدمی کا اعتبار نہیں ہوتا۔ تو اہل حق، اہل السنہ والجماعہ، اہل علماء سے تعلق رکھیں۔ اور تیسری بات، جو لوگ اہل اللہ، جن کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اللہ سے تعلق ہے، جن کی زندگی سنت کی اتباع میں ڈھلی ہوئی ہے، جن کی زندگی سنت کے ساتھ مزین ہے، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، جن کے دل میں اللہ اور اس کے نبی کی محبت ہے، ایسے اہل اللہ کے ساتھ بھی تعلق رکھیں۔ یہ 3 راستے ہیں آج کے زمانے میں اپنے ایمان کو بچانے کے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا واقعہ سنایا۔ اصحاب کہف نے اس زمانے کے ظالم بادشاہ سے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار میں جا کے پناہ لے لی، اپنے ایمان کو بچایا۔ اللہ کو اتنے اچھے لگے کہ اللہ نے ان کے نام کی سورت اتار دی، سورت اتار دی۔ تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جیسے اصحاب کہف نے اپنا ایمان کہف میں جا کے بچایا، آج کے زمانے کی کہف یہ 3 چیزیں ہیں: تبلیغ کا کام، اہل حق علماء، اور خانقاہوں کے مشائخ جن کے دل میں اللہ اور اس کے نبی کی محبت ہے، ان کی صحبت۔ یہ 3 راستے ہیں جہاں ایمان کو بچایا جا سکتا ہے۔ میں اور آپ اپنے ایمان کی فکر کریں اور اس بات کی کوشش کریں کہ ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہو اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ سورہ کہف کا اہتمام کریں اور عصر کی نماز کے بعد جمعے کے دن درود شریف 80 دفعہ درود شریف کا اہتمام کریں۔ مولانا جمیل صاحب سے بھی درخواست ہے کہ وہ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد اعلان کر لیا کریں کہ بھئی دعا بعد میں ہوگی، 80 دفعہ پہلے سارے یہ درود پڑھیں۔ کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔